بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، داتا صاحب علیہ رحمہ جس طرح کھجوریں ہیں نا، کھجوریں، وہاں انگریز کی قبر ہے، وہاں ایک انگریز کی قبر ہے۔ وہاں انگریز کی قبر کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا، او اللہ کے دین کی بات ہوگی جن کے صدقے سب کچھ ملا، وہ انگریز ان لوگوں کے ہاتھوں پر مسلمان ہو گیا جو خود کو بڑا کچھ کہتے ہیں۔ جب انگریز مسلمان ہوا نا تو وہ انگریز کہنے لگا کہ یار میں نے قرآن پاک میں پڑھا ہے آصف بن برحیہ تخت بلقیس لے آئے۔ ایک روایت کے مطابق 80 گز لمبا، 80 گز چوڑا، 80 گز اونچا، تو آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آئے۔ وہ کہنے لگے بتاؤ کس پاور کے ساتھ لائے ہیں؟ ان بیچاروں نے کیا جواب دینا تھا؟ جو 3 دن کے اجتماع میں ایک مولوی بھی گل نہ کرے کہ حضور کا چہرہ انور کیسا تھا۔ کون سا دین بیان کرتے ہو؟ ہمیں بھی بتاؤ۔ لو جی، میں اب حدیث پاک پڑھوں مولا علی کا۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ حضور کا چہرہ انور کیسا تھا، حضور کا مبارک ہاتھ کیسا تھا، حضور چلتے کیسے تھے، مہر نبوت کیسی تھی، حضور صحیح کتنے تھے، حضور کا لہجہ کیسا تھا۔ یہ مولا علی کی روایت ہے۔ آپ کے سارے شیخ الحدیث کہتے ہیں، ساری دنیا سے آتے ہیں کہ کسی ایک شیخ الحدیث نے کوئی حدیث بھی پڑھی؟ کون سا دین بیان کرتے ہو؟ ہمیں بھی بتاؤ۔ 3 دن آپ حضور کی کوئی بات ہی نہیں کرتے، اتنی آپ کی نماز کچی، ابھی تک آپ کی نمازیں ہی پکی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا اقبال یہ کیسی نمازیں پڑھتے ہیں؟ کہا کہتے ہیں انہیں کیا پتہ نماز کا، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی۔ انگریز جو ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑ گیا وہ پوچھتا ہے بتاؤ آصف بن برحیہ تخت بلقیس کیسے لایا؟ انہوں نے نبی کی پاور کبھی نہیں مانی۔ آصف بن برحیہ کی پاور کیسے ماننی تھی؟ نہیں مانتے۔ اگر نبی کی پاور مانتے تو کبھی ایسا کرتے؟ بتائیں۔ وہ بیچارہ انگریز بستر اٹھا کر لاہور آ گیا، داتا صاحب کے دربار کے پاس سے گزرا، داتا صاحب نے خود کان میں ڈالا ہوگا، ادھر دیکھ، جس سوال کی تجھے تلاش ہے، جس سوال کے جواب کی تجھے تلاش ہے، وہ تجھے ادھر سے ملے گا۔ سبحان اللہ۔ جن سے تو پوچھ رہا ہے نا، وہ دین کے ترجمان ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا یہ کون ہے جو ساتھ گئے تھے؟ کہنے لگے ادھر شرک ہوتا ہے۔ انگریز کہنے لگا میں بھی بڑا مشرک ہوں، شرک کی بدبو تو بڑی عجیب سی ہوتی ہے، مجھے تو یہاں اس دربار سے بہت ہی عمدہ قسم کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے انہیں کہا گاڑی روکو۔ انگریز نے اپنے ان بندوں سے کہا گاڑی روکو، مجھے اس دربار کے اندر جانا ہے۔ انہوں نے گاڑی روکی اور انگریز کے ساتھ ساتھ چل پڑے، انگریز کے ساتھ ساتھ چل پڑے تاکہ انگریز کو بتا سکیں یہاں شرک ہو رہا ہے، بدعت ہو رہا ہے، یہاں چنے تقسیم ہو رہے ہیں، حلوہ تقسیم ہو رہا ہے، یہاں دال تقسیم ہو رہی ہے۔
غریب بندہ دال بھی بیٹھ کے کھا رہا ہے نا. تو بندہ پوچھے تیرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ کسی کو مہانے مل گئے مسکین کو. بندہ پوچھے تیرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ ساری زندگی جسے مہانے نہیں ملے داتا سرکار پر جا کر اسے مہانے مل گئے. اسے کھیر مل گئی. دیا بھی کسی کو نہیں، برداشت تو کر. کوئی بات ہے؟ تو غریب کو کھلا نہ سکا. دن کو جاؤ رات کو جاؤ، آواز آتی ہے اس دربار پر روٹی لے لو، روٹی لے لو. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. کیوں جی؟ جب دروازے سے اندر داخل ہوا نا وہ انگریز، تو آگے دیکھا داتا دربار کے دروازے کے اندر داخل ہوا انگریز، تو اس نے آگے دیکھا ایک بابا جی کھڑے ہیں. وہ بابا جی سے ملے، پوچھا ہاں تو کہاں سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انگریز سے پوچھنے لگے بابا جی بتا تو ٹھنڈا پیو گے کہ گرم؟ انگریز ٹھنڈے علاقے سے آیا تھا، کہنے لگا گرم پینا ہے. بابا جی نے ہاتھ کو جنبش دی، ہلکی سی حرکت دی تو چائے کی پیالی انگریز کے ہاتھ میں آ گئی. چائے کی پیالی انگریز کے ہاتھ میں آئی. انگریز وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گیا. بعد میں ہوش آیا تو ساتھ جو لوگ گئے تھے نا اس کے، کہنے لگے کیا ہوا تھا؟ انگریز کہنے لگا وہ بابا کدھر گیا، وہ بابا کدھر گیا؟ وہ کہنے لگے بابے کا ہمیں کیا پتا، تو کیوں بے ہوش ہوا تھا؟ انگریز نے کہا میرا اسلام کے بارے میں ایک سوال تھا، ایک کوشچن تھا کہ تخت بلقیس پلک جھپک کے کیسے آیا؟ تم لوگ جواب نہیں دے سکے، تم لوگ جواب نہیں دے سکے. یہ پیالی میرے اپنے لندن گھر کی پیالی ہے، یہ لندن میرے گھر کی پیالی ہے. بابا جی نے مجھے پیالی میرے ہاتھ میں رکھ کر بتایا کہ تخت بلقیس ایسے آیا تھا.